آپ کسی فوجی کارروائی کے لیے نہیں گئے تھے، نہ آپ نے کوئی قانون شکنی کی، نہ آپ نے علم بغاوت بلند کیا۔ سمجھو ان کی خلافت ابھی تک منظور نہیں ہوئی تھی۔ اس زمانے میں عراق بلکہ ایران کا پورا علاقہ اس عمارت میں شامل تھا۔ کوفہ اس کا مرکز تھا۔ کوفہ سے دعوت کے معنی یہ ہیں کہ اسلامی دنیا کا کم سے کم نصف بلکہ اس سے بھی زیادہ انکار کر رہا تھا۔ اس وجہ سے آپ تشریف لے گئے تھے۔ آپ کو روکا گیا اور کہا گیا کہ آپ یہیں یزید کی بیعت کریں، ہم آپ کو واپس بھی نہیں جانے دیں گے۔ آپ نے انکار کیا اور فرمایا کہ یا تو تم مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں خود اس سے بات کروں گا، یا مجھے واپس جانے دو۔ مطلب یہ ہے کہ میں دست بردار ہوتا ہوں، یا مجھے سرحد پر بھیج دو، میں وہاں سے جہاد فی سبیل اللہ کروں گا۔ اس کے معنی بھی یہی ہے کہ میں دست بردار ہوتا ہوں۔ دونوں صورتوں میں آپ نے دست برداری کی خواہش ظاہر کی اور کہا کہ اگر زبردستی لڑائی اور خونریزی کی بات ہے، میں یہ نہیں چاہتا۔ آپ نے یہ سب کہا، لیکن ان لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے کہ سب سے زیادہ سیاسی خطرہ تو ان سے اور ان کے خاندان سے ہو سکتا ہے۔ دل میں احساس تو تھا کہ حقیقت میں ہمارا خاندان کوئی فضیلت نہیں رکھتا اور یہ خاندان فضیلت رکھتا ہے۔ جب تک یہ ہے ہمارا دعویٰ کمزور رہے گا۔ ایک سیاسی مسئلے کی بنا پر انہوں نے سوچا کہ انہیں ختم ہی کرتے ہیں اور انہوں نے ایسا کیا۔ آپ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑے، فتح کے لیے نہیں لڑے۔ بے غیرتوں کی طرح بزدلی کے ساتھ مرنے سے یہ بہتر ہے کہ لڑ کے مرے۔ بالآخر شہید ہو گئے۔ اصل اس قصے کا یہ ہے، قصہ فسق و فجر کا نہیں ہے۔ اسلام کے ایک پورے صوبے میں جو ظاہری سیاست اور حکومت ہے اس سے سمجھو اسلامی اصول اکثر نکالے جا رہے تھے۔ اسلام کو باطن میں ڈھکیلا جا رہا ہے، جیسا بعد میں ہوا بھی۔ چیزیں بھی سمجھو کچھ مقدرات میں سے ہوتی ہیں۔ اسلام کی ظاہری شکل جس میں سیاست بھی صرف ایمان اور معرفت کی آئینہ دار ہے، اصل میں نبوت کی شان ہے۔ جب تک نبوت کا اثر رہا وہ چیزیں رہیں۔ خلفائے راشدین سب حضور کے براہ راست تربیت یافتہ لوگ ہیں، وہ مقربین میں سے تھے، اس وجہ سے یہ چیز ان میں تھی۔ سمجھو نبوت کی ایک شاخ ابھی تک چل رہی ہے، نبوت کی نہر ابھی تک اسی طرح چل رہی ہے۔ جس وقت وہ دور ختم ہو گیا تو وہ لوگ دور ہٹتے چلے گئے، پھر دنیا داری، اقتدار، دولت اور اثر، یہ سب شروع ہو گیا جو اب تک ہے۔ اس پورے ظاہری شعبے میں صرف عبادت کے لحاظ سے اور شریعت کے لحاظ سے ایک ڈھانچہ تھا، لیکن حکومت اور عمارت کے شعبے سے اسلامی اصول ختم کیے جا رہے تھے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اب سوال یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کون سی فضیلت تھی؟ ان کی فضیلت ایک تو یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلے ہوئے تھے، آپ کے محبوب تھے اور آپ سے انتہائی قرب تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ حضور کو جو ہستی سب سے پیاری تھی وہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے خود فرمایا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد ہیں۔ حضور بھی انہیں اپنی اولاد فرمایا کرتے تھے۔ جس وقت عیسائیوں سے مباہلہ ہوا تھا کہ تم خود اپنی عورتوں اور اولاد کے ساتھ نکلو، پھر ہم دونوں اللہ سے دعا کریں گے کہ جو حق پر ہے وہ قائم رہے اور جو باطل پر ہے وہ غارت ہوتا ہے۔ اس وقت جیسا صحیح حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے تھے، آپ کے پیچھے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، نسائے کم عورتوں میں تھی۔ عورتوں کے بعد انبا اکم یعنی بیٹے، اس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت علی بھی تھے۔ انہو کے معنی خود فارسی میں بھی شیخ داماد کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے قریب ترین لوگ حضرت علی کی بڑی تاریخی بات ہے۔ خود قرآن میں انہیں حضور کا نفس بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی فضیلت ہے جو یاد رکھنے کی بات ہے کہ آپ سیدنا حسین کو ساتھ لے گئے، اس میں بھی اولاد کا لفظ آتا ہے، بڑی فضیلت ہے۔ پھر آپ کا تقوی، پرہیزگاری اور اس جذبے سے سرشاری جو خلفائے راشدین کے زمانے میں تھی مسلم ہے۔ اس کے متعلق کسی نے گفتگوی نہیں کی کہ خاندان نبوی سے تعلق، جب خاندانوں کا ذکر آتا ہے تو خاندان نبوی کے سامنے کون سا خاندان دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس میں کوئی فضیلت ہے؟ تو یہ بات تھی، یہ سمجھنا اور دعویٰ کرنا کہ صرف فسق و فجر ایک ایسی وجہ ہے جس کی بنا پر
آپ نے بغاوت کی غلط ہے۔ اس میں تو دو بنیادی غلطیاں ہیں۔